جو قاری نے ابھی روایت پڑھی ہے اسی کا کچھ حصہ ایک واقعہ کل بھی آپ کے سامنے ذکر ہوا تھا، اور یہ بات آپ کے سامنے آ گئی تھی کہ جب حدیث کے اندر جھوٹے وضاع اور غالی قسم کے باطل قسم کے لوگ آ گئے جو حدیثیں گڑنے لگے اور جھوٹی حدیثیں نقل کرنے لگے، تو محدثین نے 3 کام کیے تھے، یاد ہے؟ ایک کام یہ کیا تھا، عام محدث نے بڑے اکابر سے جا کر حدیثوں کی توثیق کرانی شروع کر دی، اور اس میں عیب نہیں سمجھا۔ کبھی کبھی مولوی کے پیچھے کے پاس جائے تو اس کو عیب سمجھتے، میں ہوں جی، میں کیوں جاؤں اس کے پاس، اور وہ میرا ہم اثر ہے۔ کوئی بزرگ ہوتا ہے اس کے پاس پھر بھی چلے جاتے ہیں، چھوٹوں کے پاس۔ لیکن محدثین دین کی حفاظت کے لیے بغیر کسی ایسے تردد کے، اپنی شان کی کمی محسوس کرنے کے، کہا دین محفوظ ہونا چاہیے، ہمارے اندر کمی ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ بڑے اکابر کے پاس گئے، ان کے سامنے وہ حدیثیں پیش کرتے، وہ توثیق کر دیتے تو آگے نقل کرتے، وہ رد کر دیتے تو وہ حدیثیں چھوڑ دیتے تھے۔ تو اپنی یاد کی ہوئی حدیثیں بھی جا کر سناتے تھے اور لکھی ہوئی کتابیں بھی دکھاتے تھے، وہ ان میں سے بتا دیتے یہ حدیث غلط یہ صحیح، وہ نشان لیتے، صحیح کو لے لیتے، آگے پڑھاتے تھے اور غلطوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ یہ کام کل بھی آپ کے سامنے گزرا۔ بشیر ابن کعب رحمہ اللہ ایک کبار تابعین میں سے ہے، عبداللہ بن عباس کا ہم اثر ہے۔ کس کا؟ ایک زمانہ ہے دونوں کا، لیکن عبداللہ بن عباس کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے، اس کو صحابی ہونے کا شرف نہیں، تابعی ہے دونوں زمانہ ایک ہے۔ تو عبداللہ بن عباس ہی کے قریب فوت ہوئے ہیں، سن 68 کے قریب آگے پیچھے یہ دونوں فوت ہوئے ہیں۔ تو وہ گیا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، امام طاؤس کہتا ہے، یاد ہے نا کل کی روایت، اور آج بھی وہی روایت آئی ہے۔ عبداللہ بن عباس کے سامنے ایک حدیث پڑھی، اس نے کہا، تھوڑی سی حدیثیں پڑھتے کہا یہ فلانی حدیث دوبارہ دہرا۔ اس نے دوبارہ دہرا دی، بولا کچھ نہیں۔ پھر وہ چند اور حدیثیں سنائی، اس نے کہا یہ فلانی حدیث دوبارہ سنا، پھر سنا دی، لیکن بولا کچھ نہیں۔ آخر میں اس نے کہا، یا ابن عباس میں حیران ہوں آپ پر، مجھے بات نہیں سمجھ آئی ہے، میں نے چند حدیثیں سنائیں، آپ نے ان میں سے چند ایک کی مجھ سے دہرائی کروائی، دوبارہ میں نے سنائی، چند ایک کی دہرائی کرائی ہے۔ اب مجھے نہیں سمجھ آئی جن کی دہرائی کرائی ہے یہ آپ کے نزدیک غلط تھیں اور باقی صحیح، یا یہ کچھ صحیح تھیں، آپ نے کہا فلاں کو دوبارہ سنا، مجھے جو بڑوں کو سنائی جاتی استاد کو سنائی جاتی، دوبارہ جو سنائی وہ ٹھیک ہے، اور جو اس کے علاوہ سارا ذخیرہ میرا غلط ہے، مجھے یہ نہیں پتہ چلا ہے۔ آپ بولے نہیں ہیں تو میں کون سی حدیثوں کو صحیح اور کون سی کو غلط کروں؟ میں تو توثیق کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ نے چند ایک حدیثیں مجھ سے دہروا دی ہیں کہ دوبارہ سند پڑھ، دوبارہ حدیث پڑھ۔ اس وقت پھر آگے سے عبداللہ بن عباس بولے، کہنے لگے، اور آج بھی آپ کے سامنے اسی کا دوسرا واقعہ ہے، لیکن عبداللہ بن عباس ایک لفظ کی وجہ سے میں نے بات کو لیا تاکہ آگے بھی بات آسان ہو جائے۔ عبداللہ بن عباس نے کہا، بھائی بات سنو، جب محدث آ کر کہتا تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری آنکھیں اس کی طرف ٹک جاتی تھیں، واہ نبی کی حدیث سنانے والا محدث آ گیا ہے۔ ہم دیکھنا ثواب سمجھتے تھے، زیارت کو ثواب سمجھتے تھے، اور کان ہمارے اس کی طرف ٹک جاتے تھے، لگ جاتے تھے۔ ہم حدیثوں کی قدر، محدث کی قدر کرتے تھے۔ سچا محدث سچی حدیثیں سناتا بڑی قدر کرتے تھے، دیکھنا ثواب تھا، سننا ثواب سمجھتے تھے۔ لیکن بعد میں آ گئے نتھو خیرے، کون آ گئے؟ الٹے سیدھے ہان آ گئے، تو انہوں نے آ کر خیانت شروع کر دی حدیثوں کے اندر۔
پھر اب ہم ہر ایک کی حدیثیں نہیں سنتے. کوئی کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہتے ہیں قالا کو چھوڑ، تو بتا کون کس استاد سے پڑھا وہ بتا. اگر تو بھی صحیح، تیرا استاد صحیح ہے تو حدیث مانیں گے، اگر صحیح نہیں ہوا تو ہم نہیں مانتے ہیں. اب حدیث اس ترتیب سے نہیں چلے گی. سمجھ آ گئی بات؟ اب ہم ہر محدث کی بات کی طرف کان ہی، کیونکہ میدان میں جھوٹے محدث بیٹھے ہوئے ہیں، خیانتی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب ہم ہر ایک کو نہیں سنتے ہیں. بات سمجھ آئیے؟ اس کے لیے 2 لفظ استعمال کیے تھے کل. فرمایا کہ قال ابن عباس انا کننا نحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں بیان کرتے تھے. اذ لم یکذب علیہ، جب نبی پر جھوٹ نہیں بولا جاتا تھا. ہم بھی کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اور بھی کہتا تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن فلما رکب الناس، جب لوگ سوار ہو گئے تھے، الصعبہ، غیر سدائے ہوئے گھوڑے کے اوپر، والذلول، اور سدائے ہوئے گھوڑے کے اوپر جب لوگ سوار ہو گئے، تو ہم نے ترکنا الحدیث عنہ، ہم نے ان سے حدیثیں چھوڑ دیں. اور بات سمجھ آئی نہیں آئی ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ الصعب کہا جاتا ہے وہ گھوڑا جو دشوار ہو سواری کے لیے اور سدایا ہوا نہ ہو. سدایا ہوا جانتے ہیں؟ پڑھایا ہوا نہ ہو تو وہ گھوڑا بڑا مشکل ہوتا ہے اس پر سواری. وہ تو اپنی انانیت کرتا رہتا ہے، نقصان دیتا رہتا ہے. اور ذلول تابع، سدایا ہوا، پڑھایا ہوا، سہولت والی سواری، اشاروں پہ چلنے والی سواری. تو کیا مطلب ہے؟ یہ 2 قسم کے گھوڑوں پر لوگ سوار ہوئے. سواری سدائے ہوئے گھوڑے پر بھی، غیر سدائے ہوئے گھوڑے، دونوں پر لوگوں نے سوار ہوئے. کیا مطلب ہے؟ سدائے ہوئے گھوڑے سے مراد پڑے ہوئے محدث کے پاس لوگ آئے تو حدیثیں سنانی شروع کر دیں، اور ان پڑھ جعلی قسم کے محدث کے پاس بھی چلے گئے. جب دونوں جگہ چلے گئے، لوگوں نے حدیثیں ہر جگہ لینی شروع کر دیں. اب کوئی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا تو ہم اس کی بات کی طرف دھیان، ہم کہتے چھوڑو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تھا ہی نہیں. تجھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے والا کون ہے وہ بتا، اور اپنی حیثیت بتا. بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس نے صحیفہ اپنا پیش کیا. آج روایت دوسری آئی اسی کے اوپر، پھر جو قاری نے عبارت پڑھی ہے. امام عبداللہ بن طاؤس کہتے ہیں، اپنے والد طاؤس سے نقل کر کے کہتے ہیں، عبداللہ بن عباس کہتے تھے قال انما کننا نحفظ الحدیث، ہم حدیثیں یاد کرتے تھے، والحدیث یحفظ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی یاد کرتے اور حدیثیں نبی سے یاد کی بھی جاتی تھیں. فاما اذا رکبتم، جب تم سوار ہو گئے، کل صعب وذلول، کس کے اوپر؟ ہر دشوار پر اور ہر غیر دشوار پر، ہر سدائی ہوئے کے اوپر اور ہر سب غیر سدائی کے اوپر اور ضرور سدائی پر. فہیہات، اب معاملہ دور ہے، دور. اب ہم ہر ایک کی نہیں سنیں گے. ہے ہاتھ اس میں فعل ہے نا، بعودہ کے معنی میں. آگے پھر اسی کے اوپر روایت لائیے حضرت قیس بن سعد امام مجاہد سے نقل کرتے ہیں. ایک اور واقعہ، جا بشیر بن کعب العدوی الی ابن عباس، بشیر بن کعب العدوی عبداللہ بن عباس کی خدمت میں حاضر ہوئے. آ کر فجعل یحدث، اور آیا تو حدیثیں بیان کرنے لگا. ویقول، اور کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال راوی کہتا ہے فجعل ابن عباس لا یاذن لحدیثہ، پھر عبداللہ بن عباس نے ان کی حدیثوں کو کان نہیں لگایا. لا یاذن، کان نہیں لگایا، سنی نہیں ہے. وہ کہتا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سنتا ہی نہیں ہے. ولا ینظر الیہ، اور محدث صاحب کو دیکھا بھی نہیں ہے. وہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آخر میں اس نے کہا فقال، یہ کہا، دونوں ایک دور کے لوگ تھے. ابن عباس مالی، یہ بطور تعجب کے کہنے لگا، سوال نہیں تھا، استفہام نہیں ہے، بطور کہنے لگا مالی لا اراک تسمع لحدیثی، مالی یہ کیا بات ہے، آج میں کیا دیکھ رہا ہوں. اراک، میں تجھے دیکھتا ہوں، تسمع لحدیثی، کہ لا تسمع لحدیثی، لا اراک تسمع لحدیثی، میں آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوں کہ آپ میری حدیثیں سن رہے ہیں. پتہ نہیں یہ کیا بات ہے، آج میری حدیثوں کی طرف آپ کہاں نہیں.
احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیثیں سناتا ہوں، ولا تسمع، اور آپ فقال ابن عباس نے آگے سے کہا انا کننا مرتن، بے شک ہم ایک دفعہ، اذا سمعنا رجلا، جب ہم ایک آدمی سے سن لیں، یقول وہ کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہم کرتے تھے ابتدرت ہو ابصارنا، ہماری آنکھیں اس کی طرف جلدی اٹھ جاتی تھیں کہ محدث صاحب آ گیا ہے، وَأَصْغَيْنَا إِلَيْهِ بِآذَانِنَا، اور ہمارے کان ان کی طرف لگ جاتے تھے، لیکن نتیجہ کیا ہوا، فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَةَ وَالذَّلُولَ، آگے مانا، تو پھر ہم نے لم ناخذ من الناس، اب ہم لوگوں سے روایتیں نہیں لیتے، الا ما، مگر اس محدث سے لیں گے، نعرف، جس کو ہم ایسے ہر نتھو خیرے سے ہم اب روایتیں نہیں لیں گے، تو احتیاط فی الحدیث ہو گئی ہے، میری بات گئی ہے جی قاری مطالعہ رات کو صحیح کیا کر، اچھا ابھی میری بات سن، چھوڑ دے اس کو، کہ اکابر کے سامنے ایک حدیثیں پیش کریں گے، کتابیں بھی، اگر انہوں نے صحیح قرار دے دیے تو صحیح، اگر انہوں نے ضعیف قرار دے دیے تو، انہوں نے من گھڑت قرار دے دیا تو، اب اسی کے اوپر بات آئی ہے۔ عبداللہ بن عبید اللہ بن ابی ملیکہ رحمہ اللہ کبار تابعین میں سے ہے، بہت بڑا عالم تھا، جس کو ابن ابی ملیکہ بھی کہہ دیتے ہیں، عبداللہ بن عبید اللہ بن ابی ملیکہ، یہ بہت بڑا تابعی تھا اور اعلیٰ درجے کا عالم تھا۔ یہ عبداللہ بن عباس کو اس نے خط لکھا، کس نے؟ یہ عبداللہ بن عباس کا بھی شاگرد ہے، اما عائشہ صدیقہ کا بھی یہی شاگرد ہے، صحابہ کا شاگرد ہے ابن ابی ملیکہ، اور یہ وہ شاگرد ہے کہ ان بڑے لوگوں کا یہ شاگرد بھی ہے، لیکن اس کے درس کے اندر صحابہ بیٹھے ہوتے تھے، ایسا آدمی تھا۔ تو اس نے عبداللہ بن عباس کو لکھا، اللہ نے عبداللہ بن عباس کو مفسر ہونے کا، محدث ہونے کا مقام اور رتبہ دیا تھا، تو عبداللہ بن عباس کو خط لکھا کہ حضرت دنیا میں ایک کتابیں چل رہی ہیں، اور کتاب منسوب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، کہ علی المرتضیٰ نے یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ روایتیں اور حضرت علی کے قضایا فیصلے اس میں موجود ہیں، تو لوگوں کے ہاں بڑی چلتی ہے وہ۔ یہ کتاب لکھی ہوئی ہے، میں بھیج دیتا ہوں، ذرا اس کتاب کا جائزہ لو اور غور کرو، اس میں جو صحیح روایتیں ہیں ان کا نشان لگا کر مجھے بتا دینا، اور جو جھوٹی روایتیں ہیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، انبار کیا لگائے، نہ لکھ نہ کچھ کر، ان کو مخفی چھوڑ دے، میں بھی ان کو مخفی رکھوں گا، چھیڑوں گا ہی نہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس نے آگے سے کہا اللہ اکبر، عبداللہ بن عباس نے وہ اتنی بڑی کتاب اٹھائی اور اس نے کہا بچے تو ہے تو بہت نیک اور صالح، اور تو ہے بھی بڑا خیر خواہ، تو خیر خواہ ہے جو تجھے یہ بہترین بات سوجی کہ میں سچی حدیثیں سمجھ لوں اور جھوٹیوں کو چھوڑ دوں، اپنا وقت ہی ضائع نہ کروں، اپنی آخرت نہ خراب نہ کروں، سچی ملے ان کو خود بھی عمل میں لاؤں، دنیا کو بتاؤں۔ تو بچے ہے تو بہت بڑا خیر خواہ، امت کا، دین کا اچھا لڑکا ہے، تو میں اس کام کو آپ کے لیے کر دیتا ہوں، اور میں آپ کو صحیح احادیث کا چناؤ کر لوں گا اور فضول قسم کی روایتوں کو چھوڑ دوں گا، مخفی رکھ دوں گا، اس پر بات ہی نہیں کروں گا۔ پوری کتاب پڑھتے 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 حضرت عبداللہ بن عباس بعض جگہوں میں ایسی روایتیں حضرت علی کی طرف منسوب، حضرت علی نے یہ فرمایا، حضرت علی نے یہ فرمایا، علی نے یہ فرمایا، کہنے لگا آخر میں کہتا ہے خدا کی قسم علی نے اگر یہ فرمایا تو علی گمراہ ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ اگر یہ فرمایا تو، اگر یہ علی ان کی باتیں ہوں تو پھر تو علی گمراہ ہے، کیونکہ یہ ساری باتیں گمراہی کی ہیں۔
اور پکی بات ہے کہ علی گمراہ نہیں ہے، تو یہ گمراہی والی روایتیں علی کی طرف منسوب غلط ہیں۔ فرمایا بچے ساری کتابیں غلط ہیں، یہ ساری حدیثیں غلط ہیں، علی کی طرف جھوٹا نسبت کی گئی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، عبداللہ بن عباس کے دور میں لوگوں نے جھوٹ علی کی طرف منسوب کر کے لکھ مارا ہے۔ تم آج کی کافی کلینی کو رہو گے کہ کافی کلینی میں یہ ہے، اصول کافی میں یہ ہے، جعفر صادق نے یہ کر دیا، تو جعفر صادق تو بہت بعد آئے ہیں، جعفر صادق سے پہلے انبار علی کے خلاف جھوٹ کا لگ چکا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو پھر یہ ایک سلسلہ جھوٹ کا چل پڑا ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو عبداللہ بن عباس نے ان کو رد کر دیا۔ تو یہ علی کے زیادہ جھوٹ جو گڑا گیا ہے نا، وہ علی کے واسطے سے زیادہ گڑا گیا ہے، اور اچھا خاصا گڑا ہے، اور اس کا رد کیا گیا ہے۔ بڑی کتابیں اس وقت آ گئی ہیں، بڑی چیزیں منسوب ہیں۔ آج بھی مارکیٹ میں کتابیں ہیں نا، علی کی طرف منسوب جھوٹ ہے، علی کے زرعی اقوال علی کے بتائے ہیں کسی کے، اور کہتے ہیں علی نے کہا، کوئی علی نے نہیں کہا ہے، کسی کا قول اور علی کی طرف منسوب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور علی کے اس جھوٹ منسوب کرنے کی وجہ سے حضرت علی کمال کا عالم تھا، بہت بڑا فقیہ تھا، بہت بڑا محدث تھا، اور بہت بڑا قاضی بھی تھا۔ اللہ نے اس کو قضاء کا کمال قسم کا فیصلے کرنے کا اللہ نے اس کو استعداد صلاحیت دی تھی۔ وہ آپ حدیث سنتے رہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خطیب کے خطبے میں، ارحم امتی بی امتی ابو بکر، امت میں سب سے زیادہ اگر رحم دل ہے تو ابو بکر ہے، اشدہم فی امر اللہ، دین کے معاملے میں سخت گیر اگر دیکھا جائے تو عمر ہے، ایک بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہونے دیتا ہے۔ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً، حیا میں بلند ترین اگر دیکھو تو عثمان ہے، فرشتے بھی جس سے حیا کریں۔ وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ، اور اگر قاضی دیکھو دنیا میں تو علی المرتضیٰ ہے، ایسے فیصلے کرتا صحابہ دنگ رہ جاتے تھے۔ اللہ نے بڑا فہم قرآن کے ذریعے سے اس کو دیا ہوا تھا۔ لوگ کہتے تھے، لوگوں نے پھر علی کے انہی فیصلوں کی وجہ سے کہا، یہ جو علی فیصلے اعلیٰ کرتا ہے نا، بڑے بڑے صحابہ مان لیتے ہیں، بڑے بڑے علماء مانتے ہیں، یہ علی کے پاس اصلی قرآن ہے، وہاں سے دیکھتا ہے۔ وہ اصلی قرآن اور نقلی کہاں سے؟ کہتا ہے یہ 30 پارے نقلی ہیں، اصلی قرآن 40 پارے وہ علی کے پاس ہے، علی اس میں سے دیکھتا ہے۔ لو بھائی، ایک اور فراڈ کر دیا ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ پھر اس 10 پاروں کے اندر علی کی نبوت بھی ہے، علی کی امامت بھی ہے، علی کے رتبے بھی ہیں، علی کی شان بھی ہے، الی آخری، اہل بیت کی بھی شان ہے۔ تو جھوٹ گڑ کر حضرت علی کی طرف بعد میں علی سے پوچھا، علی یہ آپ کے پاس کوئی خاص کتاب ہے؟ اس نے کہا، خدا کے بندو کچھ بھی نہیں، سب جھوٹ ہے، میرے پاس یہی قرآن ہے جو 2 گتوں کے اندر ہے، تمہارے پاس ہے، میرے پاس ہے۔ البتہ الا فہم اوتی الرجل، البتہ اللہ نے جو ایک کامل مرد کو اللہ فہم دیتا وہ اللہ نے مجھے دیا ہے، اسی قرآن سے میں مسئلے نکالتا ہوں، خدا کے بندو میرے پاس نہیں ہے۔ اور دوسرا، میرے پاس ایک صحیفہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھی ہوئی ہے، میرے پاس کہاں ہے؟ لیکن علی کی طرف اس وقت سے جھوٹ، آج تک جھوٹ۔ شیعہ تو اس کے اندر مبتلا ہے، امامیہ مبتلا ہے، اثنا عشریہ مبتلا تھا، اور بریلویوں نے کہا ہم بھی پیچھے نہیں رہتے ہیں، دیوبندی نے کہا ہم بھی تمہارے پیروکار ہیں۔ بھائی نام دیوبندی ہے، کام تو ہمارا دیوبندی نہیں ہے، کام تمہارے ساتھ ہیں، تم بھی پڑھے بغیر مفتی، ہم بھی پڑھے بغیر مفتی، تم آگے آگے ہم پیچھے پیچھے، مقتدی صاحب جا رہے ہیں۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ اور پھر ایسی رت و یابس کی کتابوں سے لیتا ہے اور مارتا ہے، کہتا ہے ماشاءاللہ فلاں کتاب میں یہ ہے، فلاں کتاب میں یہ ہے۔ اور باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ کو؟ ان باتوں کا اعتبار نہیں کرو، خدا کا بندہ تحقیقی بات کر کے کیوں نہیں آتا ہے؟ اب میرے حال میں حالات، اللہ دین کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ کی شان ہے، اس نے دین کو، قرآن کو نازل کیا، قرآن کی شرح حدیث کی بھی حفاظت کا ذمہ اسی نے لیا ہے، وہ لے گا۔ اب تو میں نے سنا، مجھے کسی نے 2-3 دفعہ سنایا، 1-2 صاحبان نے مجھے کبھی کبھی کوئی بات سنا دیتے ہیں، کبھی کہہ دیتے ہیں، ٹائم ہوا تو میں کہتا سنا دو، ٹائم نہیں ہوا تو ان کی باتیں سن کر بس سمجھ آ جاتی ہے۔
اب تو اللہ نے بریلویوں سے ایسا طبقہ پیدا کر دیا ہے جو علی کی جھوٹی روایتوں کو برملا جھوٹا کہتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ کہتے جھوٹ ہے. اور پھر جو جھوٹی روایتیں گڑھ کر امیر معاویہ کو کافر بناتے تھے ان روایتوں کو بریلویوں میں طبقہ آ گیا، وہ کہتے جھوٹ ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ پھر ایک قدم بڑھ کر جو ہر بندہ دیوبندیوں میں بھی ڈر ڈر کر بولتا تھا، کچھ بولتے تھے شعر، وہ اپنے انداز میں بولتے تھے. ہم نے بھی دیکھے تھے اللہ کے ولی لوگ بولتے رہتے تھے. عطا اللہ شاہ بہاری کے 2 بیٹوں کو میں نے بڑے دھڑلے کے ساتھ بولتا دیکھا تھا. میں نے خود ان سے کئی دفعہ سوال بھی کیے. طالب علم ہوتے تھے، سوال کرتے تھے، وہ بھر جارحانہ انداز میں بولتے تھے آگے سے. اللہ نے ان کو انداز بھی دیا تھا، قد بھی دیا تھا، لہجہ بھی تھا. تو وہ بڑا سینہ تھان کر کہتا ہے دنیا کا محدث لاؤ میرے سامنے، خدا کی قسم یوں نہ کر دوں اس کو. بڑا جارحانہ تھا عطا المحسن. کہتا ہے وہ جارحانہ بولتا تھا، کہتا ہے حسین میرا نانا ہے، یزید میرا نانے کا بھائی ہے، میں نانے کا بھی تحفظ کروں گا، نانے کے بھائی کا بھی تحفظ کروں گا. بڑا دڑلے کے ساتھ بولتا. کہتے ہیں لوگ یزید کو یہ کہتے ہیں. اس نے کہا جو کہتا ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، چنگا رگڑا دے دیتا تھا. سمجھ آ گئی بات؟ اب تو میں نے سنا مجھے نام ہو کل پرسوں ایک صاحب کہنے لگا کہ فلاں بریلوی جی یہ کہتا ہے. میں نے کہا ہاں میں نے بھی سنا، کوئی مشہدی بھی بولتا ہے، کوئی فلانا بھی بولتا ہے، عرفان مشہدی ہے، کوئی فلاں. کہتا نا جی یہ ایک پیر پیدا ہوا ہے، اس نے مشہدی کو کہا او کنجر، او کتے کے بچے، تجھے معاویہ کے بیٹے کنایا، تو اپنے بیٹے کنجروں کو نہیں دیکھتا ہے، وہ کیسے کنجر ہیں؟ لو جی میں نے کہا سناؤ کلپ. سنایا کلپ میں اس نے تباہی مچائی ہوئی ہے. سمجھ آ گئی؟ میں نے اس وقت کہا رب دین کی حفاظت تو نہیں کرنی ہے، تو کبھی کس کو کھڑا کر دیتا ہے، کبھی کس کو کھڑا کر دیتا ہے. ادھر طوفان شیعوں نے مچایا، بریلوی سارے کہتے ہیں شیعہ سنی بھائی بھائی. دیوبندی کنارے تھے، دیوبندی نے بھی بعد میں کہا دم دبا دی تھی بازو نے. اللہ نے انہی کے اندر سے لوگ پیدا کر دیے، وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے تو غلط تو غلط تو غلط. حقیقت یہ ہے یہ جھوٹی برمار ہے خدا کے بندوں. اور میری بات سمجھ آئی ہے؟ علی کی طرف بھی منسوب غلط، معاویہ کے اوپر بھی جو تباہی مچائی ہوئی ہے یہ غلطوں نے مچائی ہوئی ہے. خوارج آ چکا تھا تباہی مچانے کے لیے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس وقت یہ باتیں تھیں، یہ جھوٹی روایتیں. امام مسلم کہتا خدا کا خوف کرو خدا کے بندو، جھوٹ سے بچو اور صحیح روایتوں کو لے کر آؤ، دین کو صحیح کرو، مسا نہ کرو چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے. بات سمجھ آئی؟ دیکھ عبارت کو. کہتا ہے ابن ابی ملیکہ کہتا ہے کتبت الی ابن عباس کو میں نے خط لکھا، اصلو میں نے ان سے سوال کیا ہے ان یکتب لی کتابن کہ میرے لیے ایک کتاب لکھو، ویخفی عنی اور مجھ سے بعض باتیں چھپانا. فقالا اس نے آگے سے کہا ولد ناصح بڑا خیر خواہ بچہ ہے، انا اختار لہ الامور میں اس کے لیے اختیار کروں گا چند ایسے امور اختیاراً پسندیدہ، واخفی عنہ اور جھوٹی روایتوں کو مخفی رکھوں گا، ذکر بھی نہیں کروں گا. قال راوی کہتا ہے فدا بقضاء علی پھر اس نے علی کے قضاء اور فیصلوں والی کر کے رجسٹر منگا لیے. بلاؤ علی کے، آج کل بھی قضاء علی موجود ہیں، علی کے عدالتی فیصلے بھی موجود ہیں. سارا جھوٹ بھرا ہوا ہے، وہی انہی سے لے کر نقل کیا ہوا ہے، کوئی اپنی طرف سے مارا ہوا ہے. اردو میں علی کے عدالتی فیصلے، علی کے قضایا. امام بخاری نے بھی قضایا صحابہ لکھا، کمال کا لکھا ہے امام بخاری نے. جی فدا بقضاء علی فجعل یکتب منہ اشیاء پھر اس نے چند چیزیں لکھی نا، وَيَمُرُّ بِهِ الشَّيْءُ اور پھر وہ ایسی عجیب عجیب چیزوں کے پاس سے گزرا. عبداللہ بن فیقول کہنے لگا ان باتوں کے پاس سے گزر کر واللہ ما قضا بہذا علی خدا کی قسم یہ علی نے فیصلے ہی نہیں کیے الا ایک صورت ہو سکتی فیصلے کرنے کی ان یکون ضل، اگر علی گمراہ ہے تو یہ فیصلے کر سکتا ہے، نہیں تو یہ فیصلے علی کے نہیں ہیں. اور پکی بات ہے علی گمراہ، فلہذا یہ علی کے فیصلے نہیں ہیں، پکی بات ہے، یہ لغویات ہے. دیکھو جی یہ عمرو بن ناقد وہ کہتے ہیں حدثنا سفیان بن عیینہ کہتے ہیں ہشام بن حجیر سے عن طاؤوس، امام طاؤوس روایت لاتے ہیں کہتے ہیں اوتیا ابن عباس نے عبداللہ بن عباس کو ایک دفعہ تھمائی ہے بکتاب بن کتاب فیہ قضاء علی، اس میں علی کے فیصلے تھے. فمہا
حضرت عباس نشان لگاتے چلے گئے، مٹاتے چلے گئے، مٹاتے چلے گئے، الا قدرا، مگر اتنی مقدار. وہ اس وقت تو چمڑے پر رجسٹر ہوتے تھے نا، بڑی کتابیں نہیں، مٹاتے 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 چمڑے کو رول کر دیا جاتا تھا. مٹایا. آگے خود راوی ذکر کرتا ہے، سفیان و اشارہ سفیان بن عیینہ کہتے الا قدر ذراعہ، کہ وہ چمڑا اتنا سا رہ گیا، باقی سارے چمڑے رد. نہیں سمجھ آئی بات؟ تو ایک ذرا کی بھی مقدار 5-10 حدیثیں چھوڑ دی، باقی ساری حدیثیں غلط. علی کے فیصلے غلط کر دیے ہیں. کس نے؟ یہ جھوٹ اس وقت چل چکا تھا. جی احدثوا تلک الاشیاء، جب یہ چیزیں بول گئے تھے، ایجاد کر لی. لما احدثوا، جب ایجاد کر دیا، تلک الاشیاء، یہ جھوٹ. تلک الاشیاء، یہ جھوٹ موٹ الٹی سیدھی باتیں جب لوگوں نے گڑھ لی ہیں. بعد علی، کس کے بعد؟ قال رجل، پھر ایک عالم صحابی بولا، من اصحاب علی، علی کے شاگردوں میں سے ایک ساتھی بولا. سارا جھوٹ گڑھ کر علی کی طرف، علی کا شاگرد بول رہا ہے. وہ کہنے لگا قاتلہم اللہ، اللہ ان ظالموں کو تباہ کرے، اللہ ان ظالموں کو، ان کو تباہ کرے اللہ. ای علم افسدو، ای علم، ای تکمیل کے لیے کمالیت کہتے ہیں، کمال کے علم کو انہوں نے برباد کر دیا. علی اعلیٰ، علی کا علم بھی اعلیٰ تھا، علی صحابی تھا، صحابی کے بول بھی ہیرے ہوتے ہیں، لیکن ظالموں نے علی کی باتوں کو زیرو کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے. اتنا جھوٹ گڑھ دیا علی کی طرف منسوب کر کے، اصل علم علی کا بھی کیا کر دیا؟ بیکار کر کے رکھ دیا ہے. اب لوگ اعتماد ہی نہیں کرتے یہ علی کا فیصلہ ہے یا نہیں ہے، یہ علی کا فرمان ہے یا نہیں ہے. اتنا بربادی پیدا کی ہوئی ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو علی کا شاگرد کہتا ہے بڑی بربادی ہو. ای علم افسدو، کتنا کامل انہوں نے برباد کیا ہے، کامل علم. ای علم. جی سب آخری بات امام ذکر کرتا ہے. مغیرہ بن شعبہ کہتے تھے. کون؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ یاد رکھنا علی کی طرف جتنی منسوب روایتیں سب جھوٹ ہیں. کیا کہا؟ سوائے عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں کے. عبداللہ بن مسعود کے شاگرد اگر نقل کریں تو وہ سچے ہیں اور علی کی روایت سچی ہوگی، علی کا فیصلہ سچا. اس کے علاوہ جتنی برمار ہے سب تومار، فضول ہے. کون کہتا تھا؟ مغیرہ بن شعبہ. علی بھی تھا کوفہ میں، عبداللہ بن مسعود کا مدرسہ کوفہ میں تھا، عبداللہ بن مسعود کے شاگرد بھی کوفہ میں تھے. فرمایا عبداللہ بن مسعود کے شاگرد مایہ ناز ہیں، عظمت والے لوگ ہیں، وہ صحیح روایت نقل کرتے ہیں حضرت علی کی، باقی سب رتب و یابس اور جھوٹ کا پلندہ ہے، سب برباد ہے، کسی کی بھی تصدیق نہیں کی جائے گی. سمجھ آ گئی ہے؟ اب اتنا اندازہ آپ کو ہو گیا صحابہ کے دور میں علی کی طرف کتنا جھوٹ منسوب ہوا، بعد کے دور میں کتنا ہوا ہوگا. میری باتیں سمجھ آ گئی ہیں؟ دیکھ فرماتے تھے، ابن عباس بھی کہتے تھے قال سمعت المغیرہ، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے مغیرہ بن شعبہ سے سنا، یقول، وہ کہتے تھے لم یکن یصدق. الحمدللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. تو وہ فرماتے لم یکن یصدق، میں نے کیا پڑھا ہے؟ یصدق نہ صدق، یصدق. فرمایا لم یصدق علی علی، سچ نہیں بولتے علی کے اوپر، فی الحدیث، حدیث کے معاملے میں، عنہ، علی کی جانب سے، الا من اصحاب عبداللہ ابن مسعود. من آ گیا؟ کون سچ بولتا ہے؟ ایک معنی ہو گیا. فلہذا اس کے علاوہ جو لوگ روایتیں نقل کرتے ہیں سب. نمبر 2، مغیرہ بن شعبہ سے کہتے ہیں میں نے سنا، وہ کہتا ہے لم یکن یصدق، لم یکن باب تفیل سے، باب کر کہا
لم یکن یصدق تصدیق نہیں کی جاتی ہے علی علی کے حوالے پر فی الحدیث عنہ کسی حدیث میں اس کی جانب سے الا ما من اصحاب عبداللہ بن مسعود، مگر تصدیق کی جائے گی تو کس کی جائے گی؟ عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں سے، باقی نہیں تصدیق کریں گے ہم۔ تو دونوں باتیں قریب قریب ہیں، معنی ایک ہو جائے گا۔ اچھا صدق یصدق کو باب نصرہ سے لو تو پھر بھی ٹھیک ہے، صدق یصدق سے لو پھر بھی ٹھیک ہوگا۔ تو عبداللہ بن مسعود کے شاگرد سچ، باقی فرمایا دنیا علی کی طرف جھوٹ منسوب کرتی تھی۔ اتنے کام کیے تھے، اکابر سے توثیق کرائی، وہ روایتیں آپ کے سامنے ہو گئیں اور چند مسائل امام مسلم نے پیش کر دی ہیں۔ دوسرا کام کیا کیا تھا؟ کہا کہ اب ہم بغیر سند کے روایت نہیں قبول کریں گے۔ تو اکابر سے توثیق کا فائدہ یہ ہوا کہ بے انتہا جھوٹ کا ذخیرہ بند ہوا اور سچی روایتیں چلی ہیں، لیکن جھوٹے تو پھر بھی تھے، بعد میں دوبارہ انہوں نے گند کیا ہے۔ تو دوسرا کام محدثین نے کیا کیا ہے کہ اب ہم حدیث ہر بندے سے نہیں سنیں گے جب تک وہ ہمیں سند نہ پیش کرے۔ سند پیش کرے گا اور سند میں ہم دیکھیں گے تو کون ہے، تو کس استاد سے پڑھا، کب پڑھا، کیسے پڑھا، کہاں پڑھا ہے، یہ پوری تحقیق کر کے ہم آئیں گے، اور اس تحقیق کے بغیر ہم آگے حدیث اب نہیں لیں گے۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ! اور میں نے کل پرسوں ذکر کیا ہے، پھر محدثین نے جب یہ تصدیق شروع کی ہے، اب حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چلے گی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نیچے جو صحابی ہے اس کا نام لو، تابعی کی وہ سب بات کرو، جو تیرا استاد ہے بات کر، تیرے استاد کا استاد ہے اس کی بات کرو۔ اب ہم ساروں کی تاریخ لیں گے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ پھر تو سچا، تیرا استاد سچا، تیرا پڑھنا اس سے ثابت ہو جائے، تیرا زمانہ اس کا زمانہ ایک نظر آ جائے، تیرا اور اس کا ملاقات ثابت ہو جائے گی، اور پھر اس کے استاد کا سلسلہ ثابت ہو جائے گا، ہم حدیث لے لیں گے، نہیں تو ہم۔ تو اس طرح سند کے اوپر کلام شروع کیا ہے کہ بغیر سند کے اب ہم نہیں چلیں گے۔ اچھا، پھر اب سند کو پھر صحابہ تابعین نے، فقہا نے کیا قرار دیا؟ جب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر رہ گیا، نیچے 3-4 بندوں کے نام یاد کرو۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ ابھی آپ حدیثوں میں نہیں کہتے حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن صحابی رسول؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب صحابہ نے، لوگوں نے کہا وہ جی حدیث کے علاوہ اتنے نیچے 4 نام یاد کریں گے ایک حدیث کے لیے۔ صحابہ نے، امت کے علماء نے فتویٰ دیا، اللہ فرمایا یاد رکھنا جس طرح حدیث یاد کرنے کا ثواب ہے، حدیث پڑھنے کا ثواب ہے، سند یاد کرنے کا بھی اسی طرح ثواب ہے، سند پڑھنے کا اسی طرح ثواب ہے، سند کے اوپر کلام کرنا اسی طرح ثواب ہے جس طرح حدیث پہ کلام کرنا ثواب ہے، کیونکہ سند حدیث کا ذریعہ بن گئی ہے، حدیث کے تحفظ کا ذریعہ بنی ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور ذریعے کا وہی حکم ہوتا ہے جو اصل کا ہوتا ہے۔ پڑھا نہیں پڑھا؟ پڑھا نہیں پڑھا؟ جو ذریعے کا حکم ہوتا ہے وہی اصل کا حکم، ذریعے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اگر نماز کا حکم ہے ثواب کا تو وضو میں ثواب ہے نا۔ پڑھا نہیں پڑھا؟ تو فرمایا سند کو پیش کرو، اور سند کو پھر یاد کرنے کا علماء نے بتایا، یاد کرنے کا پورا ثواب ہے جو حدیث کا پورا ثواب ہے، سند کا اتنا ہی ثواب ہے۔ یاد بھی کرو، پڑھو بھی ہے نام۔ اللہ اکبر! بڑی عجیب بات پھر اس کے اوپر علماء نے کہہ دی ہے، اللہ تو شان والا تھا، تیرے نبی کی حدیث تو شان والی تھی، اس کو تو پڑھنا ثواب ہے، لیکن حدیث نقل کرنے والے نیچے 3-4 بندوں کے نام آ گئے جنہوں نے حدیث یاد کر کے ہم تک پہنچائی، ان کا نام لینا بھی ثواب بن گیا۔ یہ بھی عجیب بات ہوئی ہے، یہ حدیث کی وجہ سے وہ بھی کمال والے ہو گئے۔ تو حدیث کی سند کا نام لینا ثواب، یاد کرنا ثواب، پورا پورا، اور کلام محدثین کرتے ہیں اس کے اوپر، کہتے ہیں ثواب ہے۔ اسی بنا پر میں نے کہا تھا تو محدثین نے پھر ساری حدیثوں کا سند جو حدیث کا حصہ بنا دی ہے
پھر جس طرح حدیث پر کام ہوا سند پر کام ہوا، اور ہر راوی کی پیدائش سے لے کر وفات تک سب لکھ دیا ہے۔ اور میں نے کل پرسوں لکھا 5 لاکھ محدثین کی روایت کہ پوری سوانح ہمارے پاس موجود ہے، اور دنیا آج تک اس کی مثال پیش نہ کر سکی۔ عیسائی بھی دنگ ہیں، یہودی بھی دنگ ہیں کہ اسلام کیسا محفوظ مذہب ہے۔ بعد میں یہودیوں نے کہا ہم بھی سند اب اپنی روایتوں کی لاتے ہیں، لیکن تم اب لاتے ہو نا، اسلام کے بھی 3 سال بعد لاتے ہو، اسلام سے پہلے تمہاری یہودیت تھی، اس کی سند کا کیا کرو گے؟ اسلام کی 3 صدیوں کا کیا کرو گے؟ بات سمجھ آ گئی ہے۔ اب انہوں نے کوشش کی ہے، لیکن پھر بھی سند نہ پیش کر سکے، بیچارے چلا ہی نہیں سکے۔ اسی لیے علماء کرام نے کہا اس امت کی خصوصیت میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہر حدیث سند کے ساتھ محفوظ ہے۔ بات سمجھ آ گئی، یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ کوئی دین اتنا محفوظ نہیں ہے جتنا یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہے۔ اور بات سمجھ آ گئی ہے کہ دین تو دین ہے، دین کے نقل کرنے والے بھی کی زندگی بھی محفوظ ہے ہمارے پاس۔ یاد ہے میں نے کل پرسوں ذکر کر دیا کہ سب کی سوانح موجود ہے، اور علماء نے فتویٰ دے دیا ہے، اور امام نووی نے اسی کے اوپر عنوان قائم کیا، آگے حدیثوں سے 6 اماموں کے قول پیش کرے گا۔ کتنے؟ چوٹی کے لوگوں کے قول پیش کرے گا کہ انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ سند دین کا حدیث کا حصہ ہے۔ سند دین کا، اسی لیے کہ تم حدیث پڑھتے وقت سند کو چھوڑ کر نہ جانا، سند پڑھ کر جا۔ برمایا باب بیان ان الاسناد من الدین، دین اسناد دین میں سے ہے، یہ دین ہے۔ نمبر 2 وان الروایت لا تکون الا عن الثقات، پھر جب سند کا لحاظ ہوگا تو روایت نہیں کی جائے گی مگر کس سے؟ ثقہ سے، جھوٹیوں سے ہم نہیں لیں گے۔ تیسری بات آئے گی، پھر ایک اور مسئلہ اسی کے ضمن میں آئے گا، جرح اور تعدیل کا، کہ راوی کے اوپر جب جرح کرو گے سند آئے گی تو راوی پر جرح ہوگی، یہ راوی فلاں جگہ یہ کر گیا تھا، فلاں جگہ یہ کر گیا، کہتا ہے جرح اور روات کے اوپر جرح کرنی جائز ہے، مولوی اور عالم کے اوپر جرح کرنی جائز ہے، محدث پر جرح کرنی جائز ہے۔ بعض لوگوں نے کہا علماء کی غیبتیں نہ کرو خدا کے بندو، کہتا ہے یہ جائز ہے جرح، بلکہ واجب اور لازم ہے، کیونکہ دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ہم مولوی کے اوپر محدث کے اوپر جرح کریں گے اپنے دین کی حفاظت کے لیے، یہ لازم ہے۔ وَأَنَّ جَرْحَ الرُّوَاةِ بِمَا هُوَ فِيهِمْ جَائِزٌ، اور جرح راویوں کے اوپر کرنا بما سے عیب کے ساتھ، هُوَ فِيهِمْ جو عیب ان کے اندر موجود ہے، یہ جائز ہے، بل واجب، بلکہ یہ جرح واجب ہے۔ وَإِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْغِيبَةِ الْمُحَرَّمَةِ، یہ حرام کی جانے والی غیبت میں شمار نہیں ہے، وہ غیبت اور شے ہے، یہ تو دین کی حفاظت ہے۔ بل من الذب عن الشریعت المکرمہ، یہ جرح اور تعدیل تو شریعت مکرمہ سے گندی مکھیوں کو اڑانا ہے، ہم اڑائیں گے، اور سند پہ باس کر کے ہم جھوٹوں کو پار کریں گے، سچوں کی حدیثوں کو قبول کر لیں گے۔ یہ باتیں میری ہو گئی ہیں، کل سے انشاءاللہ